میرے ہم سفر دوستو، ظہور ملک کی طرف سے سلام قبول کریں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی صغیر صاحب، جو انسان دوست، حلیم، نرم خو، دیندار اور رحم دل شخصیت کے مالک ہیں، آپ بہترین باپ اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ صغیر بھائی وہ شخصیت ہیں جو ان سے ایک بار ملا ان کی تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ ان کی دعوت پر 2022 میں میرا عمان جانا ہوا۔ بھائی صغیر صاحب کی رہنمائی میں نے سلالہ کا سفر کیا، جہاں بزرگ و برتر پیغمبرات کے مزارات ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پاک پر لیے چلتا ہوں۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان، عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حجر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوام اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مابعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی؟ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو تم ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی،
مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا: نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا: اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پر بارشیں روک دیں، تمام فصل اور درخت جل گئے۔ لوگ بارشوں کی آرزو کرنے ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اور قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے بارش برسے گی، اور وہ خوش ہونے لگے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ رحمت کے بادل نہیں بلکہ عذاب کے بادل ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی نہ سنی اور خوش ہوتے رہے۔ کچھ دیر بعد تک ہوائیں چلنے لگیں، جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں اور مویشیوں کو ایک دوسرے کی طرف لے جاتی۔ ایک ہفتے تک یہ ہوائیں چلتی رہیں، پھر ریت کا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، اور ان کے گھروں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوائیں چھوڑ دی تھیں، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھیں جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے۔ ہوا اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ آج ہم بھی سرکشی پر اترے ہوئے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔